اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام القبلتین، امام الثقلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر پر۔ قابل قدر سامعین و سامعات، آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ امت محمدیہ کے فضائل اور اس کی اہم ذمہ داری۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تمہارے فضائل بہت زیادہ ہیں، تمہیں اعزاز سے نوازا گیا ہے، تمہیں اعزاز دیا گیا ہے، اور تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ سورۃ العصر، اس کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک سورت نازل ہو جاتی تو کافی تھی، مومنوں کی رہنمائی اور مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے یہ ایک ہی سورت کافی تھی۔ اس سورت میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یہی لوگ خسارے سے باہر ہیں۔ ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے، حق کی تلقین کرنے والے، صبر کی تلقین کرنے والے، یہ خسارے میں نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ جو بھی انسان ہے وہ سب کے سب خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ اب نیکی کیا ہے؟ امت محمدیہ کی جو ایک ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ نیکی کیا ہے؟ سورۃ العصر میں یہ تمام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے تقاضے کیا ہے؟ ایمان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ بیان کرنا یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ نیک اعمال خود کرنا اور لوگوں کو حکم دینا یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ حق کی تلقین کرنا، باطل سے روکنا، برائی سے روکنا یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ صبر کرنا، صبر کی تلقین کرنا، آزمائش آ جائے، مشکل اور پریشانی آ جائے، صبر کرنا، اور اسی طرح کوئی برائی سامنے آ گئی اس پر صبر کرنا، اور لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ ایک ذمہ داری ہے امت محمدیہ کی۔ فضائل کیا ہے؟ فضائل پر بات ہو جائے۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تمہارے فضائل بہت سے ہیں، تمہیں اعزاز سے نوازا کیا ہے؟ سب سے پہلا اعزاز کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تکمیل دین، یہ تمہیں اعزاز دیا گیا ہے کہ تم پر دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ یہودی کہتے ہیں
کہ اگر یہ آیت کریمہ ہم پر اترتی تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ امت محمدیہ کو اس اعزاز سے نوازا گیا کہ اس امت پر دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دنیا تو سب کو دیتا ہے، چاہے ان سے محبت ہو یا نہ ہو، اللہ سب کو دیتا ہے دنیا، لیکن دین صرف اس شخص کو عطا فرماتا ہے جس سے اللہ رب العزت کو محبت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے دین کا اعزاز، دین کی فضیلت۔ ہم کیا سمجھیں کہ دین کیا ہے؟ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں دنیا کی پرواہ ہے، دین کی کوئی پرواہ نہیں، جبکہ دین اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا رتبہ اور مقام ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، دیندار بننا یہ بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے بندہ جڑ جاتا ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے بڑا اور اعزاز ہمیں کیا چاہیے کہ اگر ہم دیندار بن جائیں اور اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے لگ جائے، باقی کیا رہ گیا؟ اللہ رب العزت کی رضا اور محبت ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت راضی ہو جائے تو سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ اگر اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے تو ہم کلاش ہیں، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دین کی محبت یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز ہمیں عطا فرمایا کہ دین اسلام کو ہم پر مکمل کر دیا۔ اور دوسرا اعزاز کیا؟ کہ اس دین کو آسان بنا دیا گیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ مشکل بنا دیا گیا ہے، آسان کیسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پہلی امتوں کا کیا معاملہ تھا کہ اگر گندگی کا ایک قطرہ، پیشاب کا ایک قطرہ کپڑے پر لگ جاتا تو اسے کاٹنا پڑتا تھا، لیکن ہمارے لیے دین کو آسان کر دیا گیا۔ کپڑے پر گندگی لگ جائے، پیشاب لگ جائے تو اسے کاٹنا نہیں ہے، کپڑے کو ضائع نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو دھو لو، تمہارے لیے وہ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اب ایک شخص کپڑے پر گندگی لگی ہو، کاٹے بھی نہیں، وہ شریعت جو ہے وہ اب ختم ہو چکی۔ شریعت محمدیہ میں یہ حکم ہے کہ اگر جسم پر یا کپڑے پر گندگی لگ جائے تو اس کو پانی سے صاف کر لو، پاک ہو جائے گا۔ اور اگر ایک شخص کہے کہ دین میں تو آسانی ہی آسانی ہے، دین تو آسان ہے، دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گندگی کو صاف ہی نہ کروں، پانی سے بھی نہ صاف کروں، دین تو آسان ہے نا، دین میں تو مشکل نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے میں کیوں نہاؤں، ٹھنڈے پانی سے کپڑے کیوں دھوں، دین میں تو آسانی ہے۔ نہیں، حدود ہیں، ان حدود تک دین کو آسان کر دیا گیا ہے۔ حدود کا نفاذ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کی پرواہ کریں۔ تو دین کو ہمارے لیے آسان کر دیا گیا اس صورت میں کہ ایک چھوٹے سے عمل پر اجر مل رہا ہے۔ کتنا آسان ہے، چھوٹا سا عمل، عمل تو دور کی بات ہے، ایک مومن مسلمان خلوص نیت سے
صرف نیت کر لے نیک عمل کی کہ میں نے کل یہ عمل کرنا ہے، ابھی کیا نہیں ہے، کل میں نماز فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھوں گا انشاءاللہ، صرف نیت کر لے تو اللہ رب العزت اس کو ایک نیکی کا اجر دے دیتا ہے، اس کی نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ یہ امت محمدیہ کے اعزاز ہے، یہ ایک فضیلت دی گئی ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن جو مسلمان ہوگا، امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے، وہ وضو کے اعضاء سے پہچانے جائیں گے۔ وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ یہ اعزاز نہیں تو اور کیا ہے؟ پیشانی چمک رہی ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ اکبر میرے بھائیوں، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اہل جنت کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اہل جنت کی 120 صفحے ہوں گی، 120 صفحے، کل صفحے 120 ہوں گی، اور ان میں سے 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوں گی۔ یہ اعزاز کم ہے؟ یہ اعزاز کس کو دیا گیا ہے؟ یہ اعزاز، اس اعزاز سے کس امت کو نوازا گیا؟ امت محمدیہ کو نوازا گیا کہ 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوں گی اور 40 صفحے بقیہ امتوں کی ہوں گی، سابقہ امتوں کی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے امت محمدیہ داخل ہوگی، میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ امت محمدیہ داخل ہوگی۔ سب سے آخر آنے والی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ جہنم کا لشکر تیار کرو، جہنم کا لشکر تیار کرو۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں، ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں، یہ جہنم کا لشکر ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وقتی طور پر پریشان ہوئے کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی اور ایک جنتی۔ پھر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سابقہ امتوں کی نسبت میری امت کی تعداد کتنی ہوگی؟ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، صحابہ کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے فرمایا کہ سابقہ امتوں کی نسبت میری امت کی تعداد کتنی ہوگی؟ جیسے سیاہ رنگ کے بیل کی جو جلد ہے اس پر ایک سفید بال ہوتا ہے۔ میری امت کی تعداد بقیہ امتوں کی نسبت ایسے ہوگی جیسے کالے رنگ کا بیل ہو اور اس بیل کی جلد پر ایک سفید بال ہو۔ ایک سفید بال سے امت محمدیہ کو نسبت دی گئی، مماثلت کی گئی۔ تو حوصلہ ہوا کہ تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، تو ان دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امت محمدیہ بہترین امت ہے، اسے اعزاز سے نوازا گیا، اسے فضیلت حاصل ہوئی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ امت محمدیہ سے پہلے بھی ایک امت کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی تھی۔ امت محمدیہ سے پہلے بھی ایک امت کو
اعزاز سے نوازا گیا، فضیلت بخشی گئی، برکات سے نوازا گیا، وہ کون سی امت تھی؟ بنی اسرائیل۔ اللہ فرماتے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے، تمہیں اعزاز بخشا ہے۔ کیا ہوا پھر؟ دن گزرتے گئے، ٹائم گزرتا گیا، آخر کار اللہ نے فرما دیا کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ فضیلت تو دی تھی، اعزاز تو بخشا تھا، لیکن اب بات یہاں پر آ کر رک گئی ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں، میں تم پر غصہ ہوں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ کیا معاملات ہو سکتے ہیں کہ جن اسباب کی بنا پر بنی اسرائیل سے یہ اعزاز چھین لیا گیا، یہ اعزاز چھین لیا گیا؟ کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ ان اسباب پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کون سی ذمہ داریاں تھیں جن ذمہ داریوں کو بنی اسرائیل نے صحیح سے نہیں ادا کیا، صحیح سے نہیں نبھایا؟ کیا آج ہم ان ذمہ داریاں، جو ذمہ داریاں اللہ تعالی نے ہماری لگائی ہیں، ان ذمہ داریوں سے ہم بھاگ تو نہیں رہے، دور تو نہیں جا رہے؟ اللہ اکبر میرے بھائیو، یہ بات سوچنے والی ہے کہ ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہمیں ذمہ داریوں کو بخوب سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، بنی اسرائیل سے یہ اعزاز کن اسباب کی بنیاد پر چھینا گیا، وہ اسباب بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ کیا وہی کام جو بنی اسرائیل کر رہے تھے، وہی کام جو یہود و نصارہ کر رہے تھے، جن کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سامنا انہیں کرنا پڑا، کیا وہ کام ہم تو نہیں انجام دے رہے؟ وہی کام ہم تو نہیں ادا کر رہے؟ جن اسباب کی بنیاد پر اللہ رب العزت ناراض ہوئے، ان اسباب کو ہم انجام تو نہیں دے رہے؟ اللہ اکبر میرے بھائیو، اس سے پہلے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، فرمایا کہ پوری میری امت میں سے ایک امت ایسی ہے جو اللہ کے دین پر صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے، ان کے عقیدے بہتر ہیں، ان کے اعمال بہتر ہیں، صحیح منہج پر دین کا کام کر رہی ہے۔ اس حدیث پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میری پوری امت میں سے ایک امت ہمیشہ، میری پوری امت میں سے ایک امت ہمیشہ صحیح دین پر قائم رہے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ امت محمدیہ میں ایک ایسی امت ہوگی جو قیامت تک صحیح دین پر قائم رہے گی، حق پر قائم رہے گی، سچ پر قائم رہے گی، حق کی دعوت دیتی رہے گی، سچ کی دعوت دیتی رہے گی۔ یہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امت محمدیہ اور امت محمدیہ کے بیچ میں ایک امت ہے۔ ایک تو ہے امت محمدیہ عمومی طور پر، عمومی اعتبار سے امت محمدیہ، اور امت محمدیہ میں ایک امت ہے جو ہمیشہ حق اور سچ پر قائم رہے گی۔ معنی یہ ہے
کہ امت محمدیہ کی ذمہ داریاں اور ہیں، اور امت محمدیہ کے بیچ میں جو ایک امت ہے اس کی ذمہ داریاں اور ہیں۔ حق اور سچ پر قائم رہنے والی جماعت کی ذمہ داریاں اور ہیں، اور عمومی اعتبار سے امت محمدیہ کی ذمہ داریاں اور ہیں۔ ان ذمہ داریوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ عمومی اعتبار سے جو امت محمدیہ ہے اس کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ ذمہ داری کیا ہے ہماری؟ امت محمدیہ میں جو ایک امت ہے وہ تو حق اور سچ پر قائم ہے۔ حق اور سچ پر قائم کون سی جماعت ہے؟ وہی جماعت جو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہی ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ بہترین زمانہ میرا ہے، بہترین زمانہ میرا ہے۔ تو آپ کے زمانے میں کیا تھا؟ کیا کردار رہا؟ انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری؟ قرآن اور حدیث کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہوں نے ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھائی۔ عمومی اعتبار سے امت محمدیہ کی جو ذمہ داری ہے اس سے میں آپ حضرات کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ذمہ داری ہے؟ ایک ذمہ داری تو اللہ رب العزت نے بیان فرما دی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم حق اور سچ کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، پیارے پیغمبر کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بات واضح ہے کہ عامت الناس کے جو مناہج ہیں ان میں بگاڑ ہے۔ ان بگاڑ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باعتبار عقیدے کے اپنے عقیدے کو بہتر بنائیں، قرآن اور حدیث کے مطابق بنائیں۔ عمل کے اعتبار سے اپنے اعمال کو قرآن و حدیث کے مطابق انجام دیں، اور اسی طرح حسن سلوک کے اعتبار سے ہم جو ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں قرآن اور حدیث کے مطابق۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری کہ ہم حق اور سچ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم حق اور سچ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، حق اور سچ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں دنیا کی پرواہ ہے، دین کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں دنیا کی پرواہ ہے۔ ہم تعصب کی بنیاد پر دنیا دار لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا دار لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مذاہب آڑے آ جاتے ہیں، مسلک آڑے آ جاتے ہیں، امام کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں، اپنے امام اور مسلک کے دفاع میں اپنی ساری زندگی گزار دیتے۔ اللہ اکبر۔ دفاع کن کا ہونا چاہیے؟ دفاع معصوم کا ہونا چاہیے۔ غیر معصوموں کا دفاع ضروری نہیں ہے۔ اور معصوم کون ہے؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے معصوم، اور ان کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم ہے۔ معصوم کا دفاع کرو، نبی علیہ السلام کا دفاع کرو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرو۔
جبکہ اس کے برعکس ہم اپنے ائمہ کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اپنے مسلک کا دفاع کرنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہماری امت میں، ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ پیارے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ ایمان والو، احباروں سے، ملاؤں سے، مولویوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اس دین میں پیچیدگیاں پیدا کی گئی، اور پیچیدگیاں پیدا کرنے والے کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں۔ ایمان والو، احبار سے، رہبان سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ تمہاری جیبوں کی طرف دیکھتے ہیں تاکہ وہ تمہارا مال کھائیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین سے دور کریں۔ یہ دو ہی تو کام ہیں، اپنے مسلک کے دفاع میں، اپنے امام کے دفاع میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی بھاڑ میں جاتا ہے جائے، جس کی آخرت تباہ ہوتی ہو جائے، دنیا کی پرواہ ہے، دنیا آئے، مال و دولت آئے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں ایسے بگاڑ موجود ہیں، ایسے اسباب موجود ہیں، جن اسباب اور جن بگاڑ کی بنا پر بنی اسرائیل سے یہ اعزاز چھین لیا گیا، فضیلت والا اعزاز چھین لیا گیا، وہ اسباب، وہ بگاڑ آج ہمارے اندر موجود ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کو دوں گا۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تم، یعنی امت محمدیہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم سابقہ قوموں کی پیروی کرو گے۔ سابقہ قوموں کی پیروی کرو گے کیسے؟ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کی مماثلت میں ہوتا ہے، یعنی تمہاری مماثلت ان کی پیروی میں ایسے ہوگی کہ جیسے ایک جوتے کی مماثلت دوسرے جوتے کے ساتھ ہوتی ہے، بالکل ہو بہو بعین سابقہ امتوں کے جو کردار ہیں ان کے کردار کی تم پیروی ہو بہو کرو گے۔ یہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور بہت سے کام ہیں ان کے جو بیان کرنا ضروری ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ ان کا کردار کیا تھا؟ سابقہ امتوں کا کردار کیا تھا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ سب سے بڑا جو ان کو پستی کی طرف چیز لے کر آئی وہ یہی تھی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا۔ احبار کس کو بولتے ہیں؟ رہبان کس کو بولتے ہیں؟ ان کے علماء، ان کے مولوی، ان کے ملا، یہ سب کے سب احبار اور رہبان ہیں۔ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے مولویوں کو، اپنے ائمہ کو رب بنا لیا، اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ جو اللہ کو چیز ناپسند آئی، فضیلت چھین لی گئی۔
اعزاز چھین لیا گیا، اللہ رب العزت کی ناراضگی اور غصہ ان پر نازل ہوا۔ سوچنے کی ضرورت یہ ہے، کیا وہ کردار جو یہود و نصارہ کا تھا آج اس کردار کو ہم ادا کر رہے ہیں؟ جی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ائمہ کو، اپنے مولویوں کو، اپنے علماء کو رب بنا لیا اللہ کے علاوہ۔ رب بنانے کا معنی کیا ہے؟ ان کے آگے سجدہ کرنا نہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا نہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا نہیں۔ رب بنانے کا معنی، میں ایک طالب علم حدیث سے ثابت کروں گا کہ رب بنانے کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ہمارا علم یہاں تک محدود ہے کہ رب بنا لیا۔ رب تو وہی ہے، رب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ تو ہم رب نہیں مانتے۔ آج مسلمان جن کا ذہن اور جن کا فہم یہ ہے کہ اللہ کی ذات تو وہی ہے، ہم اپنے ائمہ کو، اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو رب نہیں مانتے ہیں۔ آپ پوچھ لیجئے، یہی جواب ملے گا۔ رب تو وہی ذات ہے، ہم تو اپنے پیروں، مولویوں، علماء کو رب نہیں مانتے۔ یہی جواب جو آج ہمیں ملتا ہے، یہی جواب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیا تھا۔ وہ عیسائی تھے، صلیب لٹکی ہوئی تھی، پیارے پیغمبر نے منع فرمایا اتار دو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ کہا یا رسول اللہ، ہم نے تو کبھی رب نہیں مانا، رب تو وہی ذات ہے، ہم نے تو کبھی رب نہیں بنایا اللہ تعالیٰ کو۔ وہی جواب جو آج ہمیں ملتا ہے، وہی جواب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیا تھا۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اے عدی، رب بنانے کا معنی یہ ہے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ما عبدناہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم رب نہیں مانتے، ہم تو عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کیا کرتے۔ عیسائی جو ہیں ان کا موقف کیا کہ ما عبدناہم، کہ ہم جو ہے احبار کی، رہبان کی، علماء کی، ائمہ کی ہم عبادت نہیں کرتے، ہم تو عبادت اللہ رب العزت کی کرتے۔ یہاں پر یہ بات جاننا میرے بھائیوں از حد ضروری ہے کہ عبادت کا اصل معنی نماز روزہ نہیں ہے۔ عبادت کا اصل معنی نماز روزہ نہیں ہے، عبادت کا اصل معنی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ جو عبادت اطاعت پر قائم ہوگی وہ میرے بھائیوں عبادت سمجھی جائے گی۔ جو بھی عبادت کیا ہے؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من القول والأعمال، من الأقوال والأعمال۔ عبادت
ہر اس قول اور فعل کا نام ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کن اقوال اور کن اعمال سے خوش ہوتا ہے؟ ان اقوال اور ان اعمال سے اللہ خوش ہوتا ہے جو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ان کی اطاعت کے مطابق، ان کی پیروی کرتے ہوئے جو اعمال ہم انجام دیں گے وہ اعمال عبادت کہلائیں گے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ عبادت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی ان کی عبادت نہیں کی، ہم نے تو کبھی جو ہے وہ عبادت نہیں کی۔ اللہ اکبر، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا میرے بھائیوں وہ جاننا ضروری ہے، وہ سمجھنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا الستم تستحلون ما حلوا لکم، عدی مجھے یہ بتاؤ کہ جن چیزوں کو تمہارے علماء، تمہارے ائمہ نے حلال قرار دے دیا تم نے ان کو حلال نہیں مانا، اور جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ان کو حرام نہیں مانا؟ جی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی ہاں یا رسول اللہ ایسا تو ہے، ہمارے ائمہ، ہمارے مولویوں نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان چیزوں کو حلال مانا، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان چیزوں کو حرام مانا۔ آپ نے فرمایا کہ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، عدی یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں معاملات جو چل رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ جو ایک اہم ذمہ داری ہے امت محمدیہ کی وہ کیا ہے؟ حق اور سچ کو سمجھنے کی کوشش کریں، بہتر عقیدے کی تلاش میں اپنا ٹائم صرف کریں، حق کو سمجھیں، باطل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، ہم ان چیزوں سے دور ہیں، ان معاملات سے دور ہیں، کوشش نہیں کرتے، اور جس طرف ہمیں لگایا جاتا ہے ہم آنکھیں بند کر کے اسی طرف بھاگ دوڑتے۔ کبھی نہیں پوچھا امام صاحب یہ بات جو آپ نے کی ہے اس کی دلیل دے، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس امر کے بارے میں کیا ہے بتائیے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، یہ بات جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور کردار کی وضاحت کی یہود و نصارہ کے۔ وہ کردار کیا تھا؟ جس پر اللہ ناراض ہوئے، جس پر اللہ غصے ہوئے، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ رب العزت یہود و نصارہ پر لعنت برسائے۔ یہ پیارے پیغمبر کی یہود و نصارہ پر بد دعا ہے کہ یہود و نصارہ پر لعنت برسائے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں۔ یہ کردار تھا یہود و نصارہ کا۔
کیا یہ کردار آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے؟ کبھی غور و فکر کیا؟ امت محمدیہ کی اعزاز تو بہت ہیں جو آپ نے سن لیے. امت محمدیہ سے پہلے جس جماعت کو، جس امت کو اعزاز بخشا وہ بنی اسرائیل تھی، لیکن ان کے کردار کی وجہ سے اللہ رب العزت ان سے ناراض ہوا. وہ کردار کون کون سے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ سب سے پہلا جو کردار برا تھا، جو اللہ رب العزت جس کی وجہ سے ناراض ہوئے، وہ یہی تھا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اور دوسرا کہ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. میرے بھائیو، یہ بات جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فیصلہ کس سے لے رہے ہیں، قرآن اور حدیث سے لے رہے ہیں یا پھر دوسری طرف جو کہ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ ہے، وہ کیا ہے؟ متفرق مسالک. متفرق مسالک، ہر کوئی اپنے مسلک کو بچانے میں لگا ہوا ہے اور ساری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں. امام کے دفاع میں لگا ہوا ہے، ساری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہمیشہ مرتے دم تک صراط مستقیم پر قائم رہو گے، سیدھے راستے پر قائم رہو گے جب تک دو چیزوں کو تھامے رہو گے. دو چیزوں کو، دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا پھر بھی نہیں، دو چیزوں کو. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. ان دو چیزوں کو جب تک تھامے رہو گے تم سیدھے راستے پر قائم رہو گے. تیسری بات تو ہے ہی نہیں. یہ جنت کا حاصل ہونا امیدوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں جو ہے وہ جنتی ہوں. نہیں، امیدوں کے ساتھ یہ وابستہ نہیں ہے. یہودیوں کا کردار کیا تھا؟ وہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. یہود و نصارہ کا کردار کیا تھا؟ وہ امیدوں پر قائم تھے. وہ کہتے تھے کہ صرف اور صرف یہودی اور عیسائی ہی جنت میں جائیں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تو ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، جنت میں داخلے کی کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ. جنت میں داخلے کی کوئی برہان ہے نا تو لے کر آؤ. کیا برہان ہے؟ امت محمدیہ کے پاس کیا برہان ہے؟ کیا دلیل ہے؟ اللہ اکبر میرے بھائیو، ہمارے پاس برہان ہے، ہمارے پاس دلیل ہے. اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ. جنت میں جائے گا تو دلیل کے ساتھ جائے گا، برہان کے ساتھ جائے گا. جہنم میں جائے گا تو برہان کے ساتھ جائے گا. دلیل کے بنا کچھ بھی نہیں ہے، برہان کے بنا کچھ بھی نہیں ہے. پیارے پیغمبر نے صدقے کو برہان کا، الصدقۃ برہان. ایک مسلمان مومن صدقہ کرتا ہے چھوٹا سا تو یہ اس کی برہان ہے، دلیل ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ برہان کو سمجھانے کے لیے چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا صدقے کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
دونوں اپنا اپنا صدقہ لے کر آئے، مال لے کر آئے۔ پہلے حضرت عمر فاروق گئے، گھر سے آدھا مال اٹھا کر لے آئے، آپ نے قبول فرمایا۔ پوچھا عمر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر کے لیے آدھا چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا لے کر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا آپ کیا چھوڑ کر آئے ہو گھر کے لیے؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ ہے الصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے۔ تو دلیل کی بنیاد پر کوئی جائے گا تو جنت میں جائے گا، دلیل کی بنیاد پر جہنم میں جائے گا تو کوئی جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو لیس بامانیکم ولا امانی، برہان چاہیے، صراط مستقیم کو میرے بھائیو پہچانیے۔ امت محمدیہ کی یہ سب سے بڑی اور پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ حق اور سچ کو پہچانے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، حق کیا ہے، صبر کیا ہے، ان تمام چیزوں کو پہچانیے۔ اس کے بعد تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیجئے، برائی سے لوگوں کو روکیے۔ تو میرے بھائیو یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ان ذمہ داریوں سے ہم پیچھے ہٹیں گے تو پھر یہ معاملہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔